الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله العظم أرواحنا له الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال أيضا في مقام آخر عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صلوات پڑھیں گے. پروردگار آپ سب کی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید سے دو مختلف مقامات پر آنے والی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. پہلی آیت بہت ہی مشہور و معروف آیت کہ جس میں اجر رسالت کے طور پر مودت اہل بیت علیہم السلام کا سوال کیا گیا. دوسری آیت کہ جو چاہتا ہوں کہ ان چند دنوں میں آپ کی خدمت میں اس آیت کے ذیل میں کچھ عرائض پیش کروں. سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. قرآن مجید میں اللہ کے رحمان کے بندوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور پروردگار عالم ان بندوں کو ایک خاص نسبت سے ذکر کر رہا ہے. اللہ کے بندے بھی ہو سکتے تھے، اللہ کے بہت سارے اسماء ہیں، اللہ کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن پروردگار عالم نے یہاں پر رحمان کی نسبت بندوں کو دے کر ارشاد فرمایا، کہا کہ وہ بندے جو رحمان کے بندے ہیں. بندے تو سب اللہ کے ہیں، لیکن اللہ کی ہر صفت ایک خاص پہلو کو بیان کرتی ہے، ایک خاص جہت کو واضح کرتی ہے. پروردگار عالم اپنے بندوں کو اس کتاب میں، اس عظیم کتاب میں، اس قرآن میں کہ جو خدا کا کلام ہے، اگر کوئی شخص چاہے کہ خدا کے کلام کو سنے، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ خدا کے کلام کو پڑھے، تو اس کے سامنے پروردگار عالم نے اس قرآن مجید کو بھیجا ہے. یہ کتاب
آپ کے لیے، میرے لیے وہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے. یعنی قرآن مجید اللہ کی وہ واحد کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود پروردگار عالم نے لی. کتابیں تو، صحیفے تو بہت سارے پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوئے، لیکن ایک واحد کتاب ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے معجزہ کہا. ابراہیم کے اوپر بھی صحیفے آئے، حضرت موسیٰ کے اوپر بھی کتاب آئی، حضرت عیسیٰ کے اوپر بھی کتاب آئی، لیکن کوئی کتاب معجزہ نہیں تھی. لہٰذا زمانے کے ساتھ اس کے اندر تحریف بھی ہوئی، تبدیلی بھی ہوئی، اور وہ کتاب ختم بھی ہو گئی. لیکن قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے باقی رکھنے کی خود ذمہ داری لی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لہٰذا اب دنیا کے اندر کوئی بھی طاقت ایسی نہیں کہ جو اس کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی کر دے. ایسا نہیں ہے کہ تبدیلی کرنے کی کوشش نہیں کی. جب سے قرآن نازل ہوا، رسول خدا نے جب اس قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی، وہ سرزمین کے جس سرزمین کے اوپر قرآن عربی فصاحت و بلاغت کا عالم یہ تھا کہ اشعار لکھتے تھے اور خانہ خدا کی دیواروں کے اوپر لٹکا دیا کرتے تھے، اور جب تک ان اشعار سے بہتر کوئی شعر نہیں آتا تھا وہ شعر لٹکا رہتا تھا. وہ شعر اس وقت تک لٹکا رہتا تھا جب تک کوئی اس سے بہتر شعر کوئی نہ کہہ دے. جب رسول خدا کے اوپر قرآن مجید کی وحی نازل ہوئی اور وہ وحی اس خانہ کعبہ کی دیوار پر آئی، تو پھر اس کے بعد کسی کا شعر خانہ خدا پر نہیں آیا. تو اب وہ کلام آ گیا کہ جس کو دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد وہ عرب کہ جو فصاحت و بلاغت کے معاملے میں اپنے برابر کسی کو سمجھتے نہیں تھے، جب انہوں نے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت دیکھی تو کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ ما فوق بشر کلام ہے. تو قرآن مجید ہمیشہ رہنے والا معجزہ، پروردگار عالم کی کتاب حجت ہے انسانوں کے اوپر. پروردگار عالم نے مختلف حجتیں، مختلف چیزیں ہیں، مختلف شخصیات ہیں کہ جن کو حجت قرار دیا. انہی حجتوں میں سے ایک کہ جس کے ذریعے اس انسان سے کل قیامت کے اندر باز خاص ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی، وہ قرآن مجید ہے. حجت ہے پروردگار عالم کی طرف سے. اس کی شناخت، اس کی عظمت، اس کے فضائل خود پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر بھی بیان کیے. اور پھر قرآن مجید جس کے قلب مطہر کے اوپر نازل ہوا، یعنی رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ان کے جانشین ائمہ معصومین نے اس قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا، اس قرآن مجید کے فضائل کو بیان کیا. یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، آپ کی بھی کتاب ہے. 1400 سال پہلے آنے والوں کے لیے بھی یہ حجت تھی، ہدایت کی کتاب تھی. آج کے زمانے میں رہنے والوں سے بھی خطاب کر رہی ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر انسان سے مخاطب ہے. لہٰذا اس کے فضائل، اس کی عظمت خود رسول خدا نے، پروردگار نے تو قرآن میں کی. قرآن کے ساتھ ساتھ خود رسول خدا نے، ائمہ معصومین نے اس کے بارے میں گفتگو کی، اس کی عظمت کو بیان کیا. لہٰذا نہج البلاغہ مولا کائنات کا جو کلام ہے، اس کے اندر بھرپور انداز میں قرآن مجید کے بارے میں گفتگو ہوئی. ائمہ معصومین کی احادیث کے اندر بہت زیادہ گفتگو ہوئی. خود قرآن مجید اس کتاب کی جو شناخت کرواتا ہے، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کتاب کس لیے آئی، اس کتاب کے آنے کا مقصد کیا ہے، یہ کتاب کس لیے پروردگار عالم نے بھیجی. مختلف عناوین، مختلف صفات اس قرآن مجید کی پروردگار عالم نے خود قرآن کے اندر بیان کی. کبھی پروردگار عالم نے اس کو موعظۃ من ربکم، یہ جو کتاب تمہارے پاس ہے نا، یہ پروردگار عالم تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے موعظہ ہے. اس سے بہتر موعظہ کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. خالق کائنات واعظ کر رہا ہے، خالق کائنات نصیحت کر رہا ہے، خالق کائنات موعظہ کر رہا ہے. قرآن مجید پروردگار عالم کی طرف سے موعظہ ہے تمہارے لیے. کبھی پروردگار عالم کہتا ہے اس کتاب کے لیے ہدن و رحمہ. کہ یہ کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب تمہارے لیے آئی ہے، کس لیے؟ تاکہ تمہاری ہدایت کر سکے، تمہاری رہنمائی کر سکے. یہ کتاب تمہارے لیے آئی ہے رحمت پروردگار بن کر. بس یہ موعظہ ہے تمہارے لیے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب رحمت ہے.
اور پھر کبھی اس کتاب کی عظمت کے اندر پروردگار یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے ہر خوش کو تر کو رکھ دیا ہے. یعنی تم اس کے حجم کی طرف مت جانا، اس کا ظاہر بھی ہے، اس کا باطن بھی ہے. تم ظاہر کو سمجھ لو تمہارے لیے بہت ہے، لیکن اگر تم کبھی وارث کتاب کے پاس پہنچ گئے تو وہ اس کے باطن سے تمہیں آشنا کرے گا، وہ بتائے گا کہ اس کا باطن کیا ہے، کیونکہ اس کا ایک ظاہر ہے تو 70 باطن ہے. لہٰذا ہمیشہ جب بھی قرآن مجید کی خدمت میں انسان جاتا ہے، ہمیشہ ایک نئی سوچ لے کر، ایک نئی فکر لے کر، ایک نئی معارف کے ساتھ اس کی خدمت سے باہر آتا ہے. کیا ہے یہ زندہ کتاب ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہمیشہ حی ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے کہ یہ ایسی زندہ کتاب ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، یعنی قیامت تک زندہ ہے، قیامت تک نئی ہے. سب کچھ پرانا ہو جائے گا. دنیا کے اندر کتابیں لکھی جاتی ہیں، بڑے بڑے محققین، بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے افراد کتاب لکھتے ہیں، تھیوری لکھتے ہیں، لیکن ایک زمانے کے بعد 20 سال 40 سال 50 سال کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. کورس کی کتابیں ہماری ہر چند سال کے بعد تبدیل ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تحقیق یہ کہتی ہے کہ نہیں، اب یہ جو بات آپ نے کہی تھی اس کا زمانہ گزر گیا، اب نئی چیز آ گئی. لیکن یہ وہ دستور ہے جو 1400 سال پہلے آیا اور قیامت تک باقی رہے گا. یہ اللہ کا وہ دستور ہے، کیونکہ بنانے والا، نازل کرنے والا پروردگار ہے، تو اس کی عظمت یہ ہے کہ قیامت تک باقی رہے گا. کیوں آیا؟ پروردگار عالم نے ایک اور نقطہ اس کتاب کے اندر اپنی اس کلام کے سلسلے میں بیان کیا کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. کہ یہ کتاب اس لیے ہم نے نازل کی تاکہ انسانوں کو، لوگوں کو ظلمات سے، تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لے کر جائے. بس قرآن مجید کا ایک کام، ایک اہم ترین کام یہ ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ، ظلمات سے نکالے، تاریکی سے نکالے. یہ انسان جو تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، یہ انسان جو جہالت میں ڈوبا ہوا تھا. رسول خدا جس زمانے میں پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے، مبعوث ہوئے، اس زمانے کو کہا جاتا ہے زمانہ جاہلیت. جاہلیت کا زمانہ کیا مطلب؟ یعنی کفر کا زمانہ، یعنی وہ زمانہ کہ جس زمانے میں یہ انسان پستیوں کے اندر مبتلا ہے، پستیوں میں پڑا ہوا ہے. یعنی اس کی کیفیت یہ ہے، اس کی ایک مثال جو ہم سب کے ذہنوں میں تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب انسان اپنی اولاد کو زندہ دفن کر دیتا تھا. ایک معمولی سے مسئلے کے اوپر جنگ شروع ہوتی تھی، 40 سال 50 سال چل رہی ہے، نسلوں میں وہ جنگیں منتقل ہوتی تھیں. زمانہ جاہلیت ہے. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ، ظلمات یعنی تاریکی. تاریکی کا ایک مصداق جہالت ہے. پروردگار عالم یہ کتاب بھیج رہا ہے تاکہ تمہیں ظلمات سے نکالے. تو یہ صرف اس زمانے کے لوگوں کو ظلمات سے نکالنے کے لیے نہیں آئی. قرآن مجید قیامت تک آنے والے ہر انسان کو ظلمات اور تاریکی سے باہر نکالنے کے لیے آئی ہے. تو عزیزان محترم، یہ کتاب وہ ہے جو انسان کو تاریکی سے نکالتی ہے، جو انسان کو جہالت سے نکالتی ہے، جو انسان کو پستی سے باہر نکالتی ہے. چاہے وہ پستی اخلاقی پستی ہو، اجتماعی پستی ہو، معاشرتی پستی ہو، جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں سے پروردگار عالم اس انسان کو نکالنے کے لیے اس کتاب کو نازل کر رہا ہے. بس قرآن مجید پروردگار کی طرف سے آ رہا ہے. کیوں؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ، کہ ظلمات سے نکالے، گمراہی سے نکالے، تاریکی سے نکالے، معاشرتی برائیوں سے اس انسان کو نکالے. بے شمار واقعات ہیں رسول خدا کے زمانے میں کہ جو اس چیز کے گواہ ہیں. آج بھی ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ کس طرح سے اس کتاب کی ہدایت لوگوں کو نصیب ہوئی. ضروری نہیں ہے کہ انسان ابتدا سے انتہا تک اس کتاب کو پڑھے گا تو اسے ہدایت ہوگی. نہیں، جس کا قلب صاف ہوگا، جس کا قلب روشن ہوگا، وہ ایک آیت صرف اس قرآن مجید کی پڑھے گا اور ہدایت لے کر چلا جائے گا. ایک آیت. کتاب نور ہے، اللہ کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام نہیں ہے. لہٰذا اگر پڑھنے والے کا دل صاف ہو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کتاب سے ہدایت لے کر نہ اٹھے. ہو ہی نہیں سکتا.
بے شمار واقعات ہیں. رسول خدا کا اصحاب کے درمیان تشریف فرما ایک شخص آیا, بوڑھا دیہاتی, کہا ایسے ہی خطاب کیا, اے محمد سنا ہے کوئی کتاب لے کر آئے ہو, کیا ہے وہ, کیا ہے کلام؟ رسول خدا نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ اس کے سامنے قرآن کی کچھ آیات پڑھو. اس نے چند آیتیں پڑھی. وہ عرب جو سیکھنے آیا تھا, جو پوچھنے آیا تھا کہ بھئی یہ کتاب کیسی کتاب ہے, اس میں کیا ہے, صرف ایک آیت اس نے سنی, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہا یہ کہ پروردگار عالم پیغام یہ دے رہا ہے کہ ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا اجر دیکھو گے, ذرہ برابر بھی برائی کرو گے تو اس کی سزا تمہیں بھگتنا پڑے گی. یہ جملہ سنا, کہا بس کافی ہے, الٹے پیر واپس. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آیا تھا یہ دین سیکھنے کے لیے, دین سیکھنے کے لیے آیا تھا, چند آیتیں سنی, خاموش کرا کے واپس چلا گیا. رسول خدا نے فرمایا رجع فقیہن, کہ جب آیا تھا خالی ہاتھ تھا, لیکن اب جب جا رہا ہے تو فقیہ بن کر جا رہا ہے. ایک آیت انسان کی زندگی کو تبدیل کر رہی ہے. یہ نورانی کلام ہے. جہالت سے نکالنے کے لیے پروردگار عالم نے اس کتاب کو نازل کیا. یہی ذمہ داری, یہ جو ذمہ داری ہے جہالت سے نکالنا, گمراہی سے نکالنا, ظلمات سے نکالنا, یہ اس کتاب سے پہلے والی کتابوں کی ذمہ داری بھی یہی تھی. پہلے والے انبیاء کی ذمہ داریوں میں سے بھی ایک ذمہ داری یہی تھی کہ ظلمات سے نکالو, اس انسان کو تاریکی سے نکالو, اس انسان کو پستیوں سے نکالو. لہٰذا حضرت موسیٰ کے سلسلے میں قرآن مجید کے اندر ایک حکم دکھائی دیتا ہے کہ پروردگار عالم جناب موسیٰ سے فرماتا ہے ان اخرج قومک من الظلمات الی النور, اپنی قوم کو ظلمات سے نور کی طرف لے کر جاؤ. یعنی حضرت موسیٰ کو بھی پروردگار عالم یہی حکم دے رہا ہے کہ اپنی قوم کو ظلمات سے نکالو, تاریکی سے نکالو, جہالت سے نکالو, جہالت سے نکالو, ظلمات سے نکالو. کس کی طرف لے کر جاؤ؟ نور کی طرف. عزیزان محترم, اگر قرآن مجید کے اندر نگاہ کریں تو ظلمات کا لفظ مختلف مقامات پر استعمال ہوا ہے اور نور کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے, لیکن نور کا لفظ ہمیشہ مفرد واحد استعمال ہوا ہے, ظلمات ہمیشہ جمع کے ساتھ استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلمات جو ہے وہ مختلف طریقوں سے, مختلف راستوں سے انسان کی طرف آتی ہے, لیکن نور کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے. نور ایک ہی ہے, ظلمات, جہالت, بدبختی, برائیاں مختلف راستوں سے آتی ہیں. صراط مستقیم ایک ہی ہے, لیکن گمراہی کے راستے بہت زیادہ ہیں. وہ راستہ جو انسان کو اللہ کی طرف لے کر جائے وہ ایک ہے. رسول خدا تشریف فرمائے, رسول خدا سے کسی نے سوال کیا, رسول خدا نے زمین پر مختلف لکیریں کھینچی اور کھینچنے کے بعد ایک سیدھی لکیر کھینچی. فرمایا کہ راستے بہت سارے ہیں, لیکن وہ راستہ جو انسان کو اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے وہ راستہ ایک ہی ہے. مولا کائنات تشریف لائے, اشارہ کیا کہ ھذا صراط یہ علی ابن ابی طالب صراط مستقیم ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان پروردگار عالم تک پہنچ سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد وعلم. نور ایک ہے, ہدایت کا راستہ ایک ہے. تو قرآن کتاب ہدایت ہے, اس نے انسان کی ہدایت کرنی ہے. لیکن عزیزان محترم یہ یاد رہے کہ کہیں پر بھی قرآن نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ کتاب ہدایت ہے, ھدی للناس ھدی للمتقین, ہاں قرآن مجید کی آیات ہیں. لیکن قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں آیا کہ ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے. قرآن میں یہ آیا ہے کہ یہ کتاب ہدایت کے لیے آئی ہے, لیکن قرآن میں یہ نہیں آیا کہ یہ کتاب ہدایت کے لیے کافی ہے. لہذا تاریخ کے اندر یہ چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں کہ بعض لوگوں نے صرف اور صرف قرآن کو تھاما, لیکن وہ جو قرآن کو لانے والا تھا وہ کچھ اور کہہ رہا تھا. خود قرآن کچھ اور کہہ رہا تھا, قرآن کا مزاج کچھ اور بتا رہا تھا, قرآن کی آیات کچھ اور کہہ رہی تھی. اگر ہم یہ بات مان لیں کہ قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے, اگر کوئی ہم سے کہے اور ہم اس بات کو مان لیں ٹھیک ہے قرآن مجید ہدایت کے لیے کافی ہے, تو عزیزان محترم پھر یہ ہوگا نتیجہ جو آج ہو رہا ہے. ہر شخص اپنی سوچ کو قرآن مجید کی آیات کے اوپر ڈالے گا اور پھر اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق قرآن سے کچھ سمجھے گا اور قرآن کی نسبت اپنی سوچ کو قرآن سے منسوب کر کے بیان کر رہا ہوگا.
قرآن یہ کہتا ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا, یہ اس کی سوچ کہہ رہی ہے. یہ جو آج اختلاف دکھائی دیتا ہے, سب کے پاس ایک ہی کتاب ہے لیکن سب کے استدلال الگ ہیں, سب کی آراء الگ ہیں, سب کے مسائل الگ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر کوئی اپنی سوچ کو قرآن کے اوپر لاگو کر رہا ہے. لہٰذا اگر ہم ان کی یہ بات مان لیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مختلف آراء خدا کی طرف, قرآن مجید کی طرف منسوب ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی. اگر وہ یہ کہیں کہ صاحب ٹھیک ہے, نہیں آپ جو ہے آج کے زمانے میں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے علماء کی طرف رجوع کریں, تو ہمارا ان سے سوال یہی ہوگا کہ علماء کی طرف کیوں رجوع کریں؟ علماء سے پہلے وہ جو معدن علم رحمت ہیں, وہ جو وارث قرآن ہیں, وہ جن کی آنکھوں کے سامنے قرآن نازل ہوا, جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا, ہم ان کی طرف کیوں نہ جائیں؟ وہ ہیں اصل میں منبع تفسیر قرآن, وہ حقیقت میں قرآن کو بیان کر سکتے ہیں. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, اس کے پاس جائیں, ہم علماء کے پاس کیوں جائیں؟ لہٰذا قرآن مجید ہدایت ضرور ہے, ہدایت کی کتاب ضرور ہے, لیکن قرآن میں کہیں بھی پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ یہ کتاب ہدایت کے لیے کافی ہے. حتیٰ اگر ہم قرآن مجید کے اندر دیکھیں تو بعض آیات جو آپ کی میری رہنمائی کر رہی ہیں کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ, ہم نے بھیجا تمہاری طرف, لقد ارسلنا رسولنا, اب ہم اپنے رسولوں کو کس کے ساتھ؟ بالبینات, نشانیوں کے ساتھ بھیجا. اور پھر کیا فرمایا پروردگار نے؟ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ, ان کے ساتھ ہم نے ایک چیز اور بھیجی, اس کا نام تھا کتاب. یعنی یہ کتاب اکیلی نہیں آئی بلکہ یہ ہمارے رسولوں کے ساتھ آئی. اور پھر پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھیجی, والمیزان, اور ہم نے ان کے ساتھ میزان کو ہی بھیجا. بس ہم نے رسول بھیجے نشانیوں کے ساتھ, اور رسول کے ساتھ ہم نے کتاب بھیجی, اور کتاب کے ساتھ ہم نے میزان بھیجا. یعنی قرآن مجید تین چیزوں کے بھیجنے کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے. رسول پروردگار کی طرف سے آ رہے ہیں, کتاب پروردگار کی طرف سے آ رہی ہے, میزان پروردگار عالم کی طرف سے آ رہا ہے. تو عزیزان محترم, یہ کہنا کہ کتاب کافی ہے, یہ حکمت پروردگار کے خلاف ہے. پروردگار کہہ رہا ہے کتاب کافی نہیں ہے, اس کتاب کے ساتھ میں نے اپنے رسولوں کو بھی بھیجا ہے, میں نے اپنے نمائندوں کو بھی بھیجا ہے, واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے کہ تم ان کا انکار نہ کرو, میں نے میزان بھی بھیجا ہے. تو اب اگر کوئی شخص آ کر یہ کہتا ہے کہ کتاب کافی ہے, تو یہ توہین کرتا ہے رسول خدا کی. رسول خدا صرف اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ آ کر جو ہے اللہ کی طرف سے آیت لے اور بندوں کو پہنچا دے. اللہ کے رسول کا صرف یہ کام نہیں تھا. اللہ کے رسول کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ تھی کہ وہ پروردگار عالم سے آیت کو, حکم الہی کو دریافت کرے اور لوگوں تک پہنچائے. ایک کام یہ ضرور تھا, لیکن صرف یہی کام نہیں تھا. لہٰذا رسول خدا کی ذمہ داریاں پروردگار نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے. رسول خدا کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کیا ہے؟ تعلیم. رسول خدا کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کیا ہے؟ تزکیہ, کہ لوگوں کا تزکیہ کرے. رسول کی ایک ذمہ داری کیا؟ لوگوں کو تعلیم دے. رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ رسول آئیڈیل ہے, رسول اسوہ حسنہ ہے. رسول وہ ہے کہ جس کی اطاعت کرنا واجب ہے. رسول وہ ہے جس کی اطاعت, رسول کو میں بھیج رہا ہوں تاکہ اس کی اطاعت کی جائے. تو رسول کا کام صرف یہ نہیں تھا کہ قرآن کی آیت لے اور انسانوں کو پہنچا دے, نہیں. پروردگار عالم رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تاکہ اس کو دیکھ کر, اس کی سن کر, اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر چل کر تم صراط مستقیم کے اوپر باقی رہ سکو. تو فقط قرآن کافی نہیں تھا. پروردگار نے کہا قرآن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو ہی بھیجا. اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ رسول کا کام یہ ہے, تو یہ رسول کی توہین ہے. یہ پروردگار عالم کے دین کے اوپر ایک سوال ہے, اس کے نبی کے اوپر ایک سوال ہے. بس اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کے نبی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. وہ جو لے کر آیا ہے, جو اس کتاب کا استاد ہے,
کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم کتاب بھیج دے لیکن اس کو بیان کرنے والا نبی نہ بھیجے, تفسیر کرنے والا نبی نہ بھیجے؟ وہ کتاب جو قیامت تک آنے والی رہنے والی ہے, قیامت تک اس کو پروردگار ایسے ہی چھوڑ دے, نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہر زمانے میں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ رسول خدا جب جا رہے تھے, کتاب نے کیا کہا, قرآن نے کیا کہا, 3 چیزیں ہم بھیج رہے ہیں. ہم رسول کو بھیج رہے ہیں, ہم کتاب کو بھیج رہے ہیں, ہم میزان کو بھیج رہے ہیں. جب رسول خدا اس دنیا سے جا رہے تھے تو رسول خدا نے کہا کہ رسول تو جا رہا ہے, اب 2 چیزیں رسول چھوڑ کر جا رہا ہے, ایک کتاب, دوسرے اہل بیت. یہ میزان ہے. اب اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو تمہیں قرآن کے ساتھ رہنا پڑے گا, تمہیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ رہنا پڑے گا. تو عزیزان محترم, کتاب خدا فقط کافی نہیں تھی. اسی وجہ سے مولا کائنات نے جناب ابن عباس, جو مفسر قرآن ہے, جن کا نام ہے مسلمانوں کے درمیان, وہ جناب ابن عباس کے بہت بڑی شخصیت ہے اسلام کی. وہ ابن عباس سے جب پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ آپ کا علم اور علی کے علم کے مقابلہ اگر کیا جائے تو آپ کا علم کہاں ہے, تو جناب ابن عباس نے کہا سمندر کو دیکھا ہے, کہاں, کہا قطرے کو دیکھا ہے, کہاں, کہا میرا علم قطرہ, علی کا علم سمندر. یہ وہ ابن عباس جو علی کا شاگرد ہے, علی ابن ابی طالب, یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اے ابن عباس, جب مخالفین کے پاس جاؤ مناظرے کے لیے تو قرآن مجید سے استدلال مت کرنا, حدیث رسول سے گفتگو کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی آیات ذو وجہ ہیں, ہر آدمی اپنے اعتبار سے اس کا معنی لے رہا ہے. کہ حدیث رسول سے ان کے ساتھ گفتگو کرنا. یہ مولا کائنات کی نصیحت تھی جناب ابن عباس کو. تو عزیزان محترم, یہ قرآن مجید ہادی ہے. اگر قرآن مجید لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے تو لوگوں کی کیفیت بہت عجیب ہے, لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے. لہٰذا تاریخ مسلمانوں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے تو کتنی ہی مرتبہ لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا, مسلمانوں نے, کہ قرآن مجید کی آیات میں تناقض ہے. بعض آیات کچھ کہتی ہیں, بعض آیات اس کے مقابل میں کچھ اور کہتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت کو چھوڑ دیا, مفسر واقعی قرآن کو چھوڑ دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اب اپنی عقل جب لڑانا شروع کی تو ایک آیت ان کی نگاہوں میں ایسا لگ رہی تھی کہ دوسری آیت کی مخالفت کر رہی ہے. لہٰذا ظاہراً امام دہم کا زمانہ ہے, ایک شخص ایک کتاب لکھتا ہے جس کا نام ہے تناقض القرآن, قرآن کے تناقضات. ایک کتاب کہ جس کے اندر مختلف آیات کو جمع کرتا ہے کہ یہ آیات ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں. امام کو جب پتہ چلا تو امام نے اس کے کچھ شاگردوں کو نصیحت کی, کہا کہ تم اپنے استاد کو سمجھاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا کس بات پہ؟ کہا یہ جو کتاب لکھ رہا ہے یہ صحیح کام نہیں کر رہا, یہ کتاب اگر لوگوں کے ہاتھ میں آئے گی تو گمراہی کا باعث بنے گی. امام کیونکہ رہبر ہے, ہادی ہے, محافظ دین ہے, لہٰذا امام ان کے شاگرد, اسی انسان کے شاگردوں کو تیار کر رہے ہیں. شاگرد کہتے ہیں ہم اپنے استاد کو کچھ نہیں کہہ سکتے. امام نے کہا نہیں, اخلاق کے دائرے میں, تمیز کے دائرے میں, سوال کرنے کے انداز میں تو جا سکتے ہو نا. جا کر اپنے استاد سے پوچھو, پہلے استاد کے قریب ہو, جب قریب ہو جاؤ تو اس سے پوچھو کہ یہ بتائیے کتاب جو آپ نے لکھی ہے, یہ جو آیات ہیں قرآن مجید کی, یہ جس کی آیات ہیں, جس نے نازل کی ہے, کیا اس کو یہ حق ہے کہ وہ آپ سے یہ کہہ سکے کہ جو آپ نے سمجھا ہے وہ میری مراد نہیں ہے, جو آپ نے ان آیات سے سمجھا ہے وہ میری مراد نہیں ہے؟ جب وہ یہ کہے تو پھر اس کو اگلا جملہ یہی کہنا کہ ہو سکتا ہے جو آپ تناقض سمجھ رہے ہو پروردگار عالم کی وہ مراد نہ ہو, اور آپ تناقض کہہ کر ایک نئی مشکل کھڑی کر دیں. شاگرد گئے, جا کر اسے سمجھایا اور اس سے یہی سوال کیا, کہا جو آپ سمجھ رہے ہیں کیا یہی پروردگار عالم نے بیان کیا ہے؟ ایک مرتبہ اس کے ذہن میں حرکت ہوئی, کہا کہ ہو سکتا ہے, کہا اس کو حق ہے یہ کہہ سکتا ہے وہ کہ میری مراد یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو, میری مراد کچھ اور ہے. کہا بالکل حق ہے, اس نازل کرنے والے کا حق ہے, وہ کچھ بھی کہے. تو کہا ہو سکتا ہے پھر پروردگار کا مراد کچھ اور ہو, آپ کچھ اور سمجھ رہے ہو. اس نے وہ کتاب اٹھائی اور اس کو آگ لگا دیا. اگر امام معصوم نہ ہوتا عزیزان محترم تو ایک مسلمانوں کے درمیان ایک انقلاب برپا ہوتا.
امام ہادی ہے، امام محافظ کتاب ہے، امام مفسر کتاب ہے. تو یہ کتاب ہے امام صادق علیہ السلام کی. میں نے جو آپ کی خدمت میں کہ امام فرماتے ہیں کہ ان القرآن حی لم یمت، ایسی زندہ کتاب ہے جو کبھی مرے گی نہیں، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر انسان اپنی فکر سے اس کتاب کو سمجھنا شروع کر دے. اس کے محکمات بھی ہیں، اس کے اندر متشابہات بھی ہیں. محکمات میں اور آپ آسانی سے سمجھتے ہیں، لیکن متشابہات کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ اصولوں کی، کچھ قوانین کی، کچھ رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو پروردگار عالم نے یہ جو کتاب بشریت کی ہدایت کے لیے نازل کی، اس کتاب کے ساتھ رسول کو رکھا، اس کتاب کے ساتھ نور کو رکھا. اس سورہ میں، سورہ فرقان کے اندر جس کی میں نے آیت کی تلاوت کی، پروردگار عالم اپنے خاص بندوں کی صفات کو بیان کر رہا ہے. عباد الرحمن قرآن ہے، اور قرآن کی یہ آیت ہے. سورہ فرقان قرآن مجید کا بہت اہم سورہ ہے. روایات میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کی باقاعدہ پابندی کے ساتھ تلاوت کرے تو پروردگار عالم اس کا آخری کا حساب جو ہے وہ بہت آسان کر دے گا، مشکلات ختم ہو جائیں گی. سورہ فرقان کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جب کچھ کفار کے سامنے یہ باتیں کی گئیں کہ بھائی رحمان کو سجدہ کرو، آپ ماشاءاللہ سب سجدہ کرنے والے ہیں، آپ اللہ کے مطیع ہیں، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ جب ان کفار سے یہ کہا گیا کہ اللہ کو سجدہ کرو، رحمان کو سجدہ کرو، لفظ استعمال کیا کیا؟ رحمان. اور پروردگار استعمال کر رہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. یہ نہیں کہا اللہ کے بندے، بلکہ کہا رحمان کے بندے، کہا رحمان کے بندے. تو آیت سے پہلے کی گفتگو یہ ہے کہ پروردگار نے کہا کہ رسول نے کہا کہ سجدہ کرو. انہوں نے کہا تم کہو ہم سجدہ کر لیں، تم جس کو سجدہ کرواؤ گے ہم سجدہ کر لیں گے. یہ رحمان ہے کون؟ ہمیں پتہ تو چلے. اس رحمان کی ایسی کون سی خصوصیات ہیں کہ جو ہم اس رحمان کو جا کر سجدہ کریں. تو یہاں پر پروردگار عالم نے اس سورے کے اندر پروردگار کی، رحمان کی کچھ خصوصیات کی طرف اشارہ کیا. کہا رحمان کون ہے؟ کہا وہ رحمان وہ ہے کہ جس نے بڑے بڑے برج بنائے، ان برجوں کے اندر اس نے چاند اور سورج کو قرار دیا. وہ رحمان وہ ہے کہ جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے مستقل طور پر جاری و ساری کیا، وہ ہے رحمان. کہا اس کو سجدہ کرو، یعنی قدرت پروردگار کی طرف اشارہ کیا، رحمت پروردگار کی طرف اشارہ کیا. کہا اس کو سجدہ کرو. پھر پروردگار عالم نے اپنے بندوں کی کچھ خصوصیات کو بیان کرنا شروع کیا. تو عرض میں کر رہا تھا کہ جو پروردگار نے یہاں پر استعمال کیا ہے عباد الرحمن، عباد یعنی بندے، رحمان پروردگار عالم کی ایک صفت ہے. اور ایسی صفت ہے کہ جس کو آپ ہر روز دن میں چند مرتبہ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں. بسم اللہ ہم سب پڑھتے ہیں، جب بھی نماز پڑھتے ہیں سورے سے پہلے بسم اللہ، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں بسم اللہ. اور ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ جو معصومین کی تعلیمات ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کرو بسم اللہ کہو. اگر بسم اللہ نہیں کہو گے تمہارا کام ناقص رہ جائے گا، تمہارا کام ابتر رہ جائے گا، مکمل نہیں ہوگا. تو اس بسم اللہ کے اندر جس صفت کو پروردگار، یعنی جو سب سے زیادہ پروردگار کی صفت استعمال ہو رہی ہے وہ ہے رحمان اور رحیم. یہ دو صفتیں ایسی ہیں کہ جو ہم ہر روز متعدد مرتبہ اپنی زبان سے جاری کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں کس کے نام سے؟ اس کے نام سے. وہ قادر بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ قاہر بھی ہے، وہ جبار بھی ہے. یہ ہم نہیں کہتے جبار کے نام سے، قادر کے نام سے، نہیں. ہر روز جب بھی ہم کسی کام کی ابتدا کرتے ہیں تو ہم پروردگار عالم کی جس صفت کا انتخاب کرتے ہیں یا جس صفت کے ذریعے آغاز کرتے ہیں وہ کون سی صفت ہے؟ صفت رحمانیت، صفت رحیمیت. رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں
تو عزیزان محترم یہ رحمان میں ایسی کیا چیز تھی جو پروردگار عالم یہاں پر جب گفتگو شروع کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ رحمان کے بندے. رحمان کے بندوں کی یہ خصوصیات ہیں, رحمان کے بندے ایسے ہیں. یہ رحمان کہتے کسے ہیں؟ تھوڑی سی اس کلمے کے اوپر رکنا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں گے محمد والوں. دیکھیے کائنات کے اندر رحمت پروردگار کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہے رحمت پروردگار ہے. آپ کا میرا خلق ہونا رحمت پروردگار ہے. اس کائنات کی خلقت رحمت پروردگار ہے. ہمارا زندگی گزارنا رحمت پروردگار کے صدقے میں. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو رحمت پروردگار سے باہر ہو. ہر چیز رحمت پروردگار کے نیچے ہے. یہ خلقت اسی رحمت پروردگار کی وجہ سے ہوئی. اور رحمت پروردگار دو طرح کی ہے. ایک رحمت عام ہے اور ایک رحمت خاص ہے. رحمت عام اور رحمت خاص. ایک ایسی رحمت ہے جو ہر مخلوق تک پہنچتی ہے. دنیا میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اس رحمت سے محروم ہو. اسے رحمت عام کہا جاتا ہے, یا اگر دوسرے الفاظ میں کہوں تو اسے رحمت رحمانیہ کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن. یہاں جو پروردگار عالم نے کہا عباد الرحمن, رحمان کے بندے, یعنی پروردگار عالم اپنی رحمت رحمانیہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے. وہ رحمت جو سب کو شامل ہوتی ہے. مسلمان کو بھی اس رحمت سے استفادہ ہوتا ہے, کافر بھی اس رحمت سے استفادہ کرتا ہے, حیوان بھی اس رحمت سے استفادہ کرتے ہیں, انسان بھی اس رحمت سے استفادہ کرتے ہیں. یعنی کائنات کے اندر کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس رحمت سے دور ہو, اس رحمت کے بغیر اپنی زندگی کا سفر آگے بڑھا سکے. کوئی رحمت ایسی نہیں ہے. یہ رحمت عمومی ہے, رحمت رحمانیہ ہے. ایک رحمت خاصہ ہے, مخصوص ہے. کس کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں, خاشع ہوتے ہیں, جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, ان کے ساتھ مخصوص ہے. وہ ہے رحمت رحیمیہ. یہ رحمت رحیمیہ مومنین کے لیے ہے. رحمت رحیمیہ اللہ کے اطاعت گزار بندوں کے لیے, لیکن رحمت رحمانیہ سب کے لیے. یہ جو کائنات کا سسٹم چل رہا ہے یہ اسی رحمت رحمانیہ کی بنا پر چل رہا ہے. تو یہ جو پروردگار عالم کی رحمت رحمانیہ ہے کہ جس کا ذکر یہاں پر پروردگار عالم نے کیا, عزیزان محترم, یہ رحمت رحمانیہ عجیب ہے. پروردگار عالم یہاں پر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ انسان میرے سامنے جھک رہا ہے یا نہیں جھک رہا, میرا مطیع ہے یا میری مخالفت کرنے والا ہے. پروردگار عالم کی رحمت رحمانیہ کا یہ تقاضا ہے سب کو زندگی ملے, سب کو رزق ملے, سب کی زندگی آگے بڑھے, سب کے معاملات آگے چلتے رہیں. کسی کے رزق میں ذرہ برابر پروردگار عالم فرق نہیں کرتا, سب کو دیتا ہے. چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ حیوان ہو, چاہے وہ اللہ کا مطیع ہو, چاہے وہ اللہ کا مطیع نہ ہو, اللہ کی بارگاہ میں مخالفت کرتا ہو. فرعون, نمرود, شداد, جو اللہ کی رحمت رحمانیہ سے استفادہ کر رہے ہیں, ان کے پاس جو اتنی نعمتیں آ رہی ہیں, وہ جو کھا رہے ہیں, وہ جو پی رہے ہیں, وہ کہاں سے کھا رہے ہیں, کہاں سے پی رہے ہیں, یہ آ کہاں سے رہا ہے؟ پروردگار کی طرف سے. یہ کون سی رحمت ہے؟ یہ وہ پروردگار عالم کی رحمت رحمانیہ ہے. سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہوا. حضرت ابراہیم پروردگار عالم کا بہت ہی مقرب بندہ ہے, خلیل اللہ, اللہ کا دوست. حضرت ابراہیم کے بہت زیادہ امتحانات ہوئے, بہت زیادہ پروردگار عالم نے گفتگو کی. ایک گفتگو قرآن مجید کے اندر آئی کہ جناب ابراہیم کو پروردگار عالم نے بھیجا اس ایسی سرزمین پہ جہاں کچھ بھی نہیں تھا, اپنے بچے کو, بیوی کو چھوڑ کے آ جاؤ. وہی حضرت ابراہیم جو ہے کچھ عرصے کے بعد اس جگہ پر جاتے ہیں اور پروردگار کہتا ہے کہ میرے گھر کی تعمیر کرو. اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں, اور تعمیر کرنے کے بعد جب پروردگار عالم ان سے کہتا ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں. کون؟ حضرت ابراہیم. حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں, پروردگارہ اس جگہ کو, جس جگہ پر تو نے اپنا گھر بنایا ہے, اس کو امن کا گہوارہ بنا دے, یہاں امن ہو, سلامتی ہو. اس کے بعد سے وہ جگہ امن کا گہوارہ بن گیا. آج
اس سرزمین کے اوپر خون بہانا، کسی پر ظلم کرنا کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ رسول خدا کے اوپر کتنی تکالیف آئیں، کتنی مشکلات آئیں، لیکن مکے کے اندر رسول خدا کچھ نہیں، رسول خدا مدینے کی طرف چلے گئے۔ مدینے میں رسول خدا کی جنگیں ہوئیں، وہ بھی دفاعی جنگیں تھیں۔ امام حسین علیہ السلام مکے میں ہیں، جب آپ کو احساس ہوا کہ دشمن آیا ہے، خون بہانا چاہتا ہے، حرمت خانہ کعبہ، حرمت مکہ، امام حسین علیہ السلام مکے سے ہجرت کر رہے ہیں، مکے سے باہر نکل رہے ہیں۔ پروردگارہ یہ جگہ امن کا گہوارہ بنا دے۔ پروردگار نے کہا ٹھیک ہے، امن کا گہوارہ۔ پروردگار سے دعا کی، پروردگار اس جگہ پر رہنے والوں کو اپنا رزق ثمرات سے نواز دے۔ پروردگار نے کہا ٹھیک ہے۔ آج دیکھیں دنیا بھر کے پھل، دنیا بھر کی نعمتیں اس سرزمین پر رہنے والوں کے لیے موجود ہیں۔ اس کے بعد جناب ابراہیم نے ایک دعا کی کہ پروردگارہ وہ جو تجھے نہیں مانتے ان کو نہ دے۔ رزق کی بات ہو رہی تھی، ارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم، یہ رزق جو ثمرات کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں نازل ہونا چاہیے، ملنا چاہیے، کس کو ملے؟ ان کو ملے جو تیرے اوپر ایمان لے کر آئیں۔ جو تیرے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے انہیں نہ ملے۔ پروردگار عالم نے اس دعا کو مکمل قبول نہیں کیا، رزق دیا، لیکن پروردگار نے کہا نہیں، ان کو بھی دوں گا، جو مجھے نہیں مانتے ان کو بھی دوں گا، جو میری اطاعت نہیں کرتے میں ان کو بھی دوں گا۔ پروردگار عالم کی رحمت رحمانیہ کا تقاضا ہے۔ کیسے پروردگار عالم کسی کو رزق نہ دے؟ ما من دابۃ علی الارض، کا کوئی بھی رینگنے والا زمین کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ الا علی اللہ رزقھا، کہ جس کا رزق پروردگار کے ذمہ ہو۔ لہذا سب کو پروردگار عالم دیتا ہے۔ یہ کون سی رحمت ہے؟ رحمت رحمانیہ۔ فرعون کو بھی دے رہا ہے، نمرود کو بھی دے رہا ہے، شداد کو بھی دے رہا ہے، سمندر کے اندر سیپی کے اندر رہنے والے اس حشرے کو بھی دے رہا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں پروردگارہ کب تک؟ اتنا عرصہ ہو گیا تبلیغ کرتے ہوئے، فرعون سنتا نہیں ہے۔ کہا کیا کریں؟ کہا اس کو مار دے۔ پروردگار نے کہا کیسے ماریں؟ تو بتا کیا کریں؟ کہ پروردگارہ اس کے رزق کو بند کر دے، پروردگارہ اس کے رزق کو بند کر دے۔ کہا کہ اے موسیٰ میں ہر رینگنے والے کو، ہر جان رکھنے والے کی رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ یہ انسان ہے، یہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کیسے میں اس کا رزق بند کروں؟ اس کا رزق پروردگار نہیں روک رہا کہ جو پروردگار عالم کی خدائی کے مقابلے میں آ رہا ہے، جو حجت خدا کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ یہ رحمت رحمانیہ ہے، یہ سب تک پہنچے گی، کسی کے اوپر پروردگار عالم اس کو نہیں روکے گا۔ عزیزان محترم، اس رحمت رحمانیہ کا جو معدن ہے وہ رسول خدا اور آل رسول خدا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد والے۔ یعنی جن کے ذریعے سے یہ رحمت آپ تک پہنچتی ہے، ہم تک پہنچتی ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچتی ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ معدن الرحمہ، زیارت جامع کبیرہ کے اندر معصوم فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ معدن رحمت ہیں، یعنی وہ کان ہیں، وہ ذخیرہ ہیں کہ جہاں سے رحمت پھوٹتی ہے۔ کہاں سے پھوٹتی ہے؟ محمد و آل محمد کے وجود سے، ان کے وجود بابرکت سے یہ رحمت اس زمین پر آتی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے رسول ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر کیا؟ رحمت بنا کر بھیجا ہے عالمین کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے اس کے لیے آپ کا وجود بابرکت رحمت ہے۔ آپ کے وجود بابرکت کی بنا پر اس کائنات کا سسٹم آگے چل رہا ہے، آپ کے وجود بابرکت کی بنا پر اس آسمان سے پانی برستا ہے، آپ کے وجود بابرکت کی بنا پر زمین اناج و غلہ دیتی ہے۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف فرماتے ہیں کہا انا تلک الرحمہ، آج کے زمانے میں جو اس رحمت کا تسلسل ہے وہ وجود بابرکت ہے، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ رسول رحمت ہے۔ عزیزان محترم، اگر دین اسلام کو دیکھنا ہے تو رسول کے چہرے کو دیکھیے، رسول کی عظمت کو دیکھیے، رسول کی سیرت کو دیکھیے۔ آج دین اسلام کا جو چہرہ بگڑ گیا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ جس کو پروردگار عالم دین لے کر بھیج رہا ہے
اس کی طرف نہیں دیکھتے. جب اس کی طرف نہیں دیکھتے تو دین عجیب و غریب صورت میں ظاہر ہوتا ہے. وہ رسول کہ جس کی رحمت اتنی تھی, جس کی رحمت کا عالم یہ تھا کہ دشمن میدان جنگ میں رسول خدا کے اوپر نیزہ لے کر کھڑا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نازک سینہ, یہ نیزہ, یہ طاقتور بازو, اب کون بچائے گا؟ رسول خدا فرماتے ہیں, کہا میرا رب, میرا پروردگار. ایک مرتبہ نیزہ اٹھایا, رسول خدا کو مارنا چاہتا ہے, پاؤں لرزا, زمین پر گرا. رسول خدا نے نیزہ اٹھایا, وہی جملے تکرار کیے, کہا یہ بتا کہ یہ نازک سینہ, یہ نیزہ اور یہ مضبوط بازو, اب تجھے کون بچائے گا؟ کہا آپ کی رب. آپ بہت رؤوف ہو, آپ بہت رؤوف ہو, آپ بہت نرم دل ہو. یعنی رسول خدا کی شخصیت یہ ہے. وہ دشمن جو ابھی رسول کو قتل کرنا چاہ رہا تھا, رسول کی رافت, رسول کی رحمت کا اقرار کر رہا ہے. کہا آپ بہت رؤوف ہو, آپ ہی کچھ نہیں کر سکتے, آپ کی رافت کے صدقے میں محفوظ ہوں, آپ مجھے بچاؤ گے. تو عزیزان محترم, یہ ہے رسول. ہم دین کو کہاں لے گئے؟ اس رسول رحمت کا فرزند حسین ابن علی, وہ کون ہے؟ وہ ہے رحمت واسعہ, وہ ہے مظہر رحمت پروردگار. السلام علیکہ یا رحمت اللہ. کون ہے یہ؟ اللہ کی رحمت واسعہ کا مظہر ہے حسین ابن علی. اگر اللہ کی رحمت دیکھنی ہے تو حسین کو دیکھو. مسجد الحرام میں ایک شخص طواف کر رہا ہے, اس کا ہاتھ ایک نامحرم عورت کے ہاتھ پر لگا. قدرت کا غضب, ہاتھ اسی جگہ پر چپک گیا. اب یہ ہاتھ ہٹاتا ہے, نہیں ہٹتا. لوگ کہنے لگے اس کا ہاتھ کاٹ دو, کوئی کہتا ہے اس سے تازیانے مارو. کسی نے کہا کہ دیکھو یہاں کوئی اولاد رسول ہے. دیکھا گیا تو امام حسین علیہ السلام وہاں موجود ہیں. امام حسین کو بلایا گیا. امام حسین سے فرمایا یہ مسئلہ ہے. امام نے اپنا ہاتھ اس مرد کے ہاتھ پر رکھا اور پروردگار سے کہا, پروردگارا, حسین اس کی شفاعت کرتا ہے. حسین, یہ رحمت واسعہ کا مظہر حسین آیا ہے. اس کا ہاتھ اس جگہ سے ہٹ گیا. لوگوں نے کہا کہ اس کو تازیانے مارے جائیں, اس کا ہاتھ کاٹا جائے. امام حسین نے کہا نہیں, اس کو چھوڑ دو. عزیز و تاریخ کہتی ہے یہ ہاتھ جس کو حسین نے نجات دی, یہ ان ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ تھا جو کربلا پہ حسین کے جسم کے اوپر نیزے اور تیر چلا رہے تھے. ان ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ. حسین اس ہاتھ کو نجات دلا رہا ہے. یہ ہے مظہر رحمت. اللہ کی رحمت دیکھنی ہے, اہل بیت کو دیکھو. وہ حور جو امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر رہا ہے, پانی سے دور کر رہا ہے, امام حسین کے اوپر راستہ تنگ کر رہا ہے. امام حسین علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یا حر ارفع راسک. جب حر آیا امام کی خدمت میں, سر جھکایا ہوا تھا, کہا حر اپنا سر بلند کر, تو میرا مہمان ہے, میں تیری خدمت نہیں کر سکتا لیکن اتنا کر سکتا ہوں, میرے خیمے کے نیچے سایہ ہے, آ سائے میں بیٹھ جا. یہ ہے رحمت واسعہ. اگر اللہ کی رحمت کو دیکھنا ہے تو اہل بیت کو دیکھیے. کربلا میں حسین ابن علی کو دیکھیے. السلام علیکہ یا رحمت اللہ الواسعہ, السلام علیکہ یا باب النجات. باب نجات حسین ابن علی ہے, رحمت واسعہ حسین ابن علی ہے, جس کی خاک کو پروردگار عالم نے شفا قرار دیا, جس کی زیارت میں پروردگار عالم نے انسان کی مغفرت قرار دی, جس کی عزا میں آنسو بہانے کو پروردگار عالم نے مغفرت کا باعث قرار دیا. یہ ہے رحمت پروردگار. عزیزان محترم, وہ جو مظہر رحمت پروردگار تھا, اس کے ساتھ کربلا میں کیا ہوا, اس کے بچوں کے ساتھ کربلا میں کیا ہوا, اس کی بہنوں کے ساتھ کربلا میں کیا ہوا. تاریخ نے لکھا کہ حسین کربلا میں شہید ہو گئے. حسین کے گھر والوں کو, حسین کے بچوں کو, حسین کی بہنوں کو اسیر کر کے کوفے کی طرف لے جایا گیا. کتنا مشکل مرحلہ تھا ان بیویوں کے لیے, ان سیدانیوں کے لیے, کہ جب یہ
کوفے کی طرف گئی ہیں نا تو تاریخ کہتی ہے کہ کوفے کے دروازے پر ان اسیروں کو روک دیا گیا، رات بھر وہیں ٹھہرایا گیا۔ عمر سعد کے سپاہی خیموں کے اندر تھے اور یہ حسین کے بچے، رسول کی اولاد، رسول زادیاں بے مکمہ و چادر، بے خیمہ زمینوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ عمر سعد کے افراد کھانا کھاتے تھے، پانی پھینکتے تھے، حسین کے بچے التش التش کی آوازیں بلند کر رہے تھے۔ پانی نہیں ملا، کھانا نہیں ملا، پوری رات وہیں پر روکا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہر سج رہا ہے۔ آج علی کی بیٹی جو اس شہر میں کبھی شہزادی بن کر آئی تھی، اس شہر کوفہ کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ مجھے نہیں معلوم جناب زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب جناب زینب مولا کائنات کے زمانے میں کوفہ آئی تھی تو تاریخ کہتی ہے کہ امام حسن نے جب یہ کہا کہ بابا ہماری بہن آ گئی ہے تو بابا نے کہا تھا کہ رات کا انتظار کرو، باہر ہی ٹھہراؤ، جب رات ہو جائے گی نا تو میں اپنی بیٹی کو شہر کے اندر لے کر آؤں گا۔ ہاں عزیز و علی رات کی تاریکی میں زینب کو اپنے شہر میں لے کر آیا۔ علی جو خلیفہ ہے، جو خلیفۃ المسلمین ہے، وہ رات کی تاریکی میں لے کر آتا ہے، لیکن آج وہی زینب ہے کہ جو دن کی روشنی میں، کہ جس کے سر پر چادر نہیں ہے، جس کی نگاہوں کے سامنے سارے اہل بیت ہیں، جس کی نگاہوں کے سامنے کٹے ہوئے سر ہیں، اس زینب کو بے کجاوا اونٹ پر حسین کے بچوں کے ساتھ اس شہر کوفہ میں لایا جا رہا ہے۔ اور راوی کہتا ہے کہ میں شہر کوفہ میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ کچھ سواریاں ہیں کہ جن پر کچھ عورتیں سوار ہیں جن کے سروں پر چادریں موجود نہیں ہیں، ارے ان کو بال بکھرے ہوئے ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ جو پانی پانی پکار رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا پھر کچھ سروں کو، کٹے ہوئے سروں کو لایا گیا کہ جن سروں سے قرآن مجید کی آواز اور قرآن مجید کی تلاوت بلند ہو رہی تھی۔ یہ قافلہ اندر آیا، جناب سکینہ ایک مقام پر پہنچی ہے نا، اپنی پھوپھی کے ساتھ تشریف فرما تھی، یہ 4 سالہ حسین کی لاڈلی بیٹی، ایک مرتبہ اس کی زبان پر ایک جملہ آیا کہ پھوپھی اماں وہ تو بیابان تھا، کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا، یہ تو شہر ہے، ارے یہاں پر بھی ہم پر کوئی رحمت نازل کرنے والا نہیں، کوئی شفقت کرنے والا نہیں، ارے کوئی پانی پلانے کے لیے تیار نہیں۔ جیسے یہ جملہ ایک مومنہ نے سنا جو اپنی چھت پر بیٹھی ہوئی ان اسیروں کو دیکھ رہی تھی، ایک مرتبہ کہتی دوڑتی ہوئی گھر کے اندر گئی، ایک پیالہ بھر کے پانی لے کر آئی، جناب سکینہ کے پاس رکھا، اور جیسے ہی سکینہ پینا چاہتی تھی ایک جملہ اس کے منہ سے نکلا، کہا اے بی بی، اے بیٹا یہ پانی پی لے، اس کے بعد میرے لیے 2 دعا کر دینا۔ کہا کہ یہ بتا تیری دعا کیا ہے؟ کہا پہلی دعا یہ ہے کہ خدا کسی کو بھی تمہاری طرح یتیم نہ کرے، ارے میرے بچوں کو تمہاری طرح یتیم نہ کرے۔ کہا جناب سکینہ نے دعا کی۔ دوسری دعا یہ ہے کہ میری زندگی کا کچھ معلوم نہیں، مجھے ایک مرتبہ مدینے کی زیارت نصیب فرما۔ اس بچی کے ساتھ جو مومنہ تھی ایک مرتبہ اس کی آواز آئی، کہا مدینے میں تیرا کون ہے، کس کی زیارت کرنا چاہتی ہے؟ یہ مومنہ بولی، کہا میری آقا زادی زہرا کا گھر ہے، ارے علی کا گھر ہے۔ اس بی بی نے کہا وہ تو اس دنیا میں نہیں رہے۔ کہا تو صحیح کہتی ہے وہ نہیں رہے، لیکن ان کے بچے موجود ہیں، میرا مولا حسین موجود ہے، میری آقا زادی زینب موجود ہے۔ ایک مرتبہ اس بیوی نے کہا تو زینب کو پہچانتی ہے؟ کہا کیسے نہ پہچانوں، وہ میری آقا زادی ہے۔ کہا ایک بیوی نے اپنے چہرے سے اپنے بالوں کو ہٹایا اور دیکھ کر کہا اے ام حبیبہ دیکھ تیری آقا زادی تیرے سامنے کھڑی ہے۔ ایک مرتبہ ام حبیبہ کہتی ہے بیوی میرا مولا حسین کا، عباس کا۔ میری بیوی زینب کہتی ہے وہ جو نو کے نیزہ پر سر ہے، ارے وہ میں تیرے آقا حسین کا، ارے وہ جو گھوڑے کی گردن میں سر لٹکا ہے وہ عباس۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان رونے والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما،
حاضرین کی تمام حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کو قرآن و اہل بیت کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اوان و انصار میں شامل فرما. ماتم